اسی لفظ کوثر کے حوالے سے گفتگو تھوڑی سی کی تھی، جس کی بنیاد یہ تھی کہ کائنات انسانیت کا اس سرزمین پر، یہ پوری دنیا کائنات انسانیت کی اس سرزمین پر جو پہلا مذہب ہے وہ مذہب ہے اسلام، کیونکہ اس زمین کا پہلا بشر، اس زمین کا پہلا بشر حضرت آدم ہے، اور حضرت آدم جو دین لائے تھے وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب پرانے ہیں، ہماری باتیں پرانی ہیں، وہ صرف کہانیاں ہیں۔ اسلام قدیم ترین مذہب ہے، اور اس مذہب کی ثقافت دنیا کی قدیم ترین ثقافت ہے، اور وہ انسانیت کی ثقافت ہے، کیونکہ حضرت آدم نے جس ثقافت کو آ کر اپنایا وہی ثقافت دنیا میں چلی۔ عام بشر اگر کسی ثقافت کو اپناتا تو وہ دنیاوی ثقافت ہو سکتی تھی، لیکن آدم نے جو اپنائی تو وہ اسلامی ثقافت ہے۔ قدیم ترین ثقافت بھی اسلام کی ثقافت ہے، قدیم ترین مذہب بھی اسلام ہے۔ اب اس کے اندر پھر ہوا کیا ہے کہ جب یہ مذہب پھیلا ہے تو پھر ہر قوم نے، جب نسلوں میں لوگ بڑھے، ہر قبیلے نے، ہر شجرے نے اسلام کے اندر اپنی اپنی مرضی کی تحریفات کر کے اپنے اپنی سہولت کے لیے نئے نئے مذہب بنائے ہیں۔ یہ کام کچھ عرصہ کچھ بڑوں نے کیا، کچھ جینیس لوگوں نے کیا۔ آج تک بھی اسلام کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ آج بھی ہر بندہ اسلام میں تحریف کر کے اپنی مرضی کا مذہب بنا رہا ہے، اور اسی کو ملا ازم کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات کی کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ عرض کر سکوں، کل جو میں نے بات کی تھی اس کے ساتھ آپ کو نتیجہ دے کر آگے بڑھ جاؤں۔ اول بشر کے مذہب سے لے کر کائنات انسانیت میں آج جتنے بھی مذہب موجود ہیں، تمام مذاہب کے اندر ایک بات مشترک ہے، اور سینکڑوں باتیں بھی ہیں، میں صرف ایک بات میری مطمع نظر ہے۔ وہ کیا ہے کہ نعمت لینے والا نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ نعمت لینے والا نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس شکریہ کی اقسام ہیں، جتنی بڑی نعمت ہوگی شکریہ بھی اتنے بڑے لیول کا ہوگا، تاحتیٰ کہ شکریہ کے لیے پھر ایک لفظ ہمارے اردو زبان کے محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے کہ اگر میں ساری زندگی اس کے پاؤں دھو کر بھی پیوں تو پھر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کل میں نے نعمتیں گنوائی تھی سورہ نصر کی تلاوت کر کے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گی۔ اور ساری نعمتوں کا شکریہ اللہ نے کہا مصطفیٰ ادا کر، تو کر کیسے؟ فسبح بحمد ربک، ایک مرتبہ تسبیح پڑھ دے، یعنی سبحان اللہ کہہ دے، ایک مرتبہ میری تعریف کر دے یعنی الحمدللہ کر دے، ایک مرتبہ میرے سامنے عاجزی کر دے یعنی استغفر اللہ کہہ دے۔ بس یہ تین کام ایک ایک مرتبہ کر، میری ساری نعمتوں کا اجر ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھ، یہ جو میں نے کوثر دی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے
کہ یہاں گزارا تسبیح پہ نہیں ہے، فصلی لربک کا منہر، نماز پڑھنا پڑے. یعنی کوثر اتنی بڑی کوئی ہستی ہے، کوثر اتنی بڑی کوئی ہستی ہے کہ جس پہ گزارا تسبیح پر نہیں ہے، نماز. فصلی لربک، اپنے رب کی کیا کر، نماز پڑھ. وہاں تھا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کر، حمد کر. یہاں فصلی لربک وانحر، یہاں پہ اللہ کہہ رہے شکرانے کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر. قربانی میں بھی عام جانور نہیں، اونٹ. اگر عام جانور ذبح کرنے کی بات ہوتی تو اللہ کہتا ذبح کر. یہاں کہہ رہے وانحر، عربی میں یہ لفظ استعمال ہی اونٹ کو نہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوثر ہے یہ رتبے میں اتنی بلند ہے کہ اللہ کہہ رہے قربانی کر. اب بعض علماء کا میں قول نقل کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ یہ جو ذی الحج کے موقع پر 10 ذی الحج کو دنیا قربانی کرتی ہے، یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے جو کوثر کے بعد کی ہے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور یہ بات ذہنوں میں یاد رکھیے گا کہ ہم پر سنت ابراہیمی واجب نہیں، کیونکہ ہم ابراہیم کے امتی نہیں ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں. جتنے بھی حج کے اعمال ہیں چاہے ابراہیم نے کیے ہیں یا نہیں کیے، وہاں ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ محمد نے ادا کیے ہیں. اس وجہ سے ہم پہ ہر عمل واجب ہے کیونکہ محمد نے ادا کیا ہے. ویسے تو میدان عرفات پہ چلے جائیں تو عرفات پہ جا کے اسے عرفات کہتے کس لیے ہے؟ عرفات کہتے اس کو اس لیے ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہلے 2 میاں بیوی ملے تھے، حضرت آدم اور جناب حوا. جب ان دونوں نے وہاں پہنچ کے آپس میں ملاقات کی تھی تو ایک دوسرے سے پہچان ہوئی تھی کہ یہ میرا وہی آدم ہے جو جنت میں میرے ساتھ تھا. آدم نے بھی پہچانا کہ یہ میری وہی حوا ہے جو جنت میں میرے ساتھ تھی. اس جگہ کو عرفات اسی لیے کہا گیا ہے کہ جان پہچان کی جگہ، جان پہچان کی جگہ. لیکن ایک جملہ ہدیہ کرتا جاؤں، عرفات میدان کی عظمت اس سے بھی بلند ہو جاتی ہے. آدم اگر حوا کا تعارف کروائے تو میدان عرفات اور ہے، اگر وہاں حسین بیٹھ کے اللہ کی پہچان کرائے. یاد کیے گا 7 ہجری سے یوم عرفہ کا تعلق حسین کے ساتھ ہے. 60 ہجری سے یوم عرفہ کا تعلق حسین کے ساتھ ہے. یا زیارت کرنے چلا جا عرفہ کے دن حسین کی، یا پھر میدان عرفات میں چلا جا، وہاں بھی جا کے جو تم نے دعا پڑھنی ہے وہ دعا حسین کی بتائی. اس کا مطلب ہے کہ سنت مصطفیٰ واجب ہے. اب کوثر کیا ہے؟ میں نے کل کوثر کے 4 معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ المراد من الکوثر هو نہر فی الجنہ، جنت کی ایک نہر. کوثر سے مراد هو القرآن، کوثر سے مراد قرآن ہے. کوثر سے مراد ہذہ الامہ، یہ امت کوثر سے مراد ہے. آگے ایک جملہ لکھا گیا کہ المراد من الکوثر هو کثیر النسل، نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ یہ مانا ہمارے برادران اہل سنت کے مفسر قرآن ہو گئے، یہ سب سے پہلے ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ کوثر سے مراد ہوگا کثیر النسل، نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے. میں ایک جملہ آگے بڑھ جاؤں کہ مولانا کاظمی کو آج تک زندگی میں کبھی بھی یہ ایشو نہیں رہا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے. میری نظر میں اگر کوئی 4 مانتا ہے تو بسم اللہ، کیونکہ اگر میں نبی کی 4 بیٹیاں مانوں نا
تب بھی میری شیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کی شیعت پہ فرق پڑتا ہوگا. میں اگر 4 بیٹیاں بھی مان لوں تو میری شیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایک بیٹی بھی ہونا تب بھی میری شیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ میں علی کو امام اس لیے نہیں مانتا کہ وہ بطول کا شوہر ہے یا محمد کا داماد ہے. میں علی کو امام اس لیے مانتا ہوں کہ اللہ نے امام بنایا ہے, محمد نے دکھایا ہے. یہ فرق یاد رکھیے. نسبت کا ہونا اور بات ہے, لیکن علی کی امامت کا اعلان محمد نے کیا ہے, بنایا بھی محمد نے نہیں. اعلان مصطفیٰ نے کیا ہے, بنانا کام صرف اور صرف اللہ کا ہے. 4 بیٹیاں ہو تب بھی کوئی فرق نہیں, ایک ہو تب بھی کوئی فرق نہیں. لیکن برادران اہل سنت کے مفسر نے, جن کا نام ہے مفسر قرآن, ان کا نام ہے حضرت علامہ ابو بکر رحمت اللہ علیہ, لبنان کے رہنے والے. ان کی کتاب ہے تفسیر عیاشی. عیش کہتے ہیں زندگی گزارنے کو. انہوں نے قرآن سے لیا کہ زندگی بہت ہی اچھے مورخ اور مفسر ہیں. انہوں نے لکھا کہ کوثر سے مراد ہوگا کثیر النسل, نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے. لیکن اگلا جملہ لکھ کر شاید قلم ہی توڑ دیا ہے, ہوگا کثیر النسل, نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, لیکن اگلا جملہ کمال میں لکھا ہے ہوگا کثیر النسل, نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے. من ولد فاطمہ, کسی اور بیٹی سے نہیں, زہرا کی جھولی. کس کی جھولی سے؟ زہرا کی جھولی سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد زہرا ہے, کوثر سے مراد زہرا ہے. اب تھوڑا ایک لمحہ اور آگے بڑھیے گا تو پھر کوثر کا ایک معنی اور سمجھ میں آ جائے گا. بیٹی کے لیے باپ نہیں اٹھتا, بیٹی کے لیے باپ نہیں اٹھتا. پھر باپ بھی عام باپ نہیں, سید الانبیاء ہو. بس اب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی نا تو اب جملہ لیجئے گا. اگر نعمت تھوڑی چھوٹی ہو نا تو بندہ نعمت بیٹھے بیٹھے بھی لے لیتا ہے, اور اگر نعمت بہت بڑی ہو تو بندہ نعمت کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس نعمت کو سنبھالوں. محمد زہرا کو آتے دیکھ کے اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ آیت کبریٰ جتنی نعمت ہے, نعمت افضل ہے, نعمت کا رتبہ بلند ہے. اب آگے بڑھیے, اور یہاں روک رہا ہوں, پھر آ رہا ہوں جناب سیدہ پر. کائنات انسانیت میں عددوں کی اہمیت ہے, عددوں کی اہمیت ہے. شاید میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, آج بھی اشارہ کر رہا ہوں. عدد کی بڑی اہمیت ہے. 34 مرتبہ تسبیح جناب سیدہ میں آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے. ترتیب کی بھی اہمیت ہے. 33 مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے. 33 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے. آپ نے 34 جگہ پر 35 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا, آپ نے تسبیح زہرا نہیں پڑھی. آپ نے تو پڑھ دیا 34 مرتبہ کی جگہ 35 مرتبہ, آپ نے تسبیح زہرا نہیں پڑھی. پھر آپ کے دل میں خیال آئے کہ تسبیح زہرا تو ایسے پڑھنی چاہیے جیسے سورہ نصر کا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, کہ پہلے تسبیح پڑھ پھر حمد کر. اللہ اکبر تو حمد ہے, الحمدللہ بھی حمد ہے. میں پہلے پڑھوں گا سبحان اللہ, کل میں بیان کر چکا ہوں سبحان اللہ تسبیح ہے. میں پڑھوں گا سبحان اللہ, پھر پڑھوں گا الحمدللہ, پھر پڑھوں گا اللہ اکبر. تو آپ نے تسبیح نہیں پڑھی.
तस्बीह कब होगी? अल्लाह अकबर पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, फिर सुभान अल्लाह पढ़े। आज से 100 साल पहले अगर ये बात समझानी होती तो बड़ा मुश्किल था। आज समझाना मेरे लिए बड़ा आसान है। मेरा फोन नंबर है 0333 660 5712। आपके दिमाग में ख्याल आया कि काजमी साहब ने खामखा 660 किया हुआ है, ये तो जीरो डाला हुआ है इसमें, जीरो की तो कोई औकात ही नहीं। मैं 661 के साथ मिलाऊंगा, नंबर मेरा मिलेगा। आपने 0333 661 5712 मिला लिया, मेरा मिलेगा नंबर। आपने सिर्फ एक नंबर ही तो बदला, अदद बदला आपने, एक नंबर हो गया राग। हो गया राग या नहीं हो गया? हो गया ना। अब आपके ज़हन में ख्याल है या काज़मी साहब ने 12 को रखा हुआ है आखिर में, 333 को रखा हुआ है पहले, तो मेरी अकीदत के खिलाफ है। मैं पहले रखूंगा 12, 333 रखूंगा आखिर में, फिर भी नंबर मेरा लगेगा नहीं लगेगा? अदब समझ में आ गया, तरतीब समझ में आ गई। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि जो पहला अदद है वही बड़ा हो सकता है बाद में आने वाला उससे भी बड़ा हो। अगर पहले आइए और पहले पाइए की बात है कि पहले आने वाला बड़ा होता है, तो फिर आलम इस्लाम फैसला करे कि आदम सबसे पहले आया है, नबियों में मोहम्मद बाद में आया है, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? मुस्तफा है। लेकिन जब आप अंबिया की फहरिस्त तरतीब देंगे ना, तो पहले आदम को ही लिखेंगे, भले आपकी जितनी अकीदत हो मुस्तफा के साथ नहीं करेंगे। इस्लाम में आदाब बड़ी अहमियत है। ये जो 40 का अदद है ना इस्लाम में, जिसे आप अपनी सादा जबान में कहते हैं चिल्ला का, ये 40 का अदद है, ये बड़ी अहमियत रखता है। और मैं तवज्जो चाहूंगा जुमले पर। मेरे मौला 7वें मौला के एक सहाबी है, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुझे कौसर समझाना है। और कल मैं एक जुमला कहते गया हूं कि सैयदा अल्लाह के राजों में से एक राज है। अब थोड़ा आगे बढ़िएगा। मेरे इस मौला का एक सहाबी है जिसे 2 इमामों की सोबत का असर हासिल है, बादशाही खानदान से ताल्लुक रखता है, शाही खानदान से ताल्लुक रखता है, इमाम के ऊपर जाके चाचे की नस्ल से, इमाम जाके बनते हजरत अबू तालिब की नस्ल से, ये जाके बनते हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से, चाचे की नस्ल से भी हो गया। आप इसे जानते हैं, इसका मारूफ नाम है अबा वहाब, दुनिया इसे बहलोल के नाम से जानती है। अब मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में कौन सी कहानियां सुनी हुई हैं, मुझे कहानियों से कोई गर्ज नहीं रहती और मैं वाकयात में नहीं पढ़ा करता, मैं नतीजा देने के लिए बात करना चाह रहा हूं। ये बहलोल नहीं बना था, अभी अबावा था। बहलोल नहीं बना था, अभी अबा वहाब था। मेरे मौला की बारगाह में आया, कहा मौला ये जो नस्ल दर नस्ल एक जुमला कहते आ रहे हो, मैं भी सुनता हुआ आ रहा हूं कि सैयदा अल्लाह के राजों में से एक राज है, तो मौला ये राज खोल लेना थोड़ा सा, मुझे भी तो पता चले। एक राज थोड़ा सा खोल दे। सरकार ने कहा राज तो खोल दूं, पर तेरा ज़र्फ इस लायक नहीं। लोग चिढ़ रहे हैं कि बहलोल का ज़र्फ इस लायक नहीं है, तो फिर किसका लायक होगा? लेकिन नहीं, ये तो बहलोल है। अभी थोड़ा ऊपर चलिएगा, मौला फरमाते हैं तेरा ज़र्फ इस लायक अभी नहीं है कि मैं तुझे राज की एक झलक भी दूं।
کا تزکیہ ہے نفس کا. اپنے نفس کو پاک کر, ظرف کو وسیع کر تاکہ زہرا آ سکے, تاکہ زہرا کی جھلک تجھے مل سکے. اب یہاں بھی رکے رہیے گا. نفس کو وسعت دے, لیاقت پیدا کر. موسیٰ قرآن کے کلمات ہیں. موسیٰ جی پروردگار آ میں تجھے علم عطا کروں. مالک کہاں کا کوہ طور پر, لیکن 40 دن کے لیے آنا ہے, میں تجھے توریت دوں گا. گھر بار چھوڑ دیا, کسی کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اکیلے بیٹھ, یہیں پہ رہ, پکا بھی اپنا, کھا بھی اپنا, کوئی بندہ بشر تیرے پاس نہیں آئے گا. 40 راتیں یہاں گزار, میں تجھے توریت دوں. توریت پوری کائنات کا علم نہیں, لیکن نبی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر میرا علم لینا ہے تو اپنے ظرف کو وسیع کر. تجھے اپنی لیاقت اپنانی پڑے گی. ابھی تیرا ظرف اس لائق نہیں کہ میں تجھے توریت دوں. اپنے ظرف کو بڑھا کر میں تجھے توریت دوں. موسیٰ کو کوئی دور پر بلا کر توریت دینے سے پہلے اللہ نے چلہ کروایا ہے. رب اکبر کی عزت کی قسم, آدم سے لے کر قیامت کی صبح کے طلوع ہونے تک ہر علم قرآن میں موجود ہے. لیکن قرآن دیتے وقت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد چلہ کر. سمجھیے گا میری باتیں تھوڑی مشکل ہے آج, لیکن سمجھیے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا چلہ کاٹ. اللہ نے کہا ہے نحن نزلنا, ہم نے نازل کر دیا تیرے دل پر. انا انزلنا, ہم نے نازل کر دیا تیرے دل پر. پورا قرآن ہم نے تیرے دل پر نازل کر دیا. یعنی قرآن جیسی کتاب, دنیا جو قرآن کو کوثر کہہ رہی ہے اس کا جواب اسی میں ہے. قرآن جیسی کتاب محمد کو گھر بیٹھے ملی ہے. دیکھیے ظرف کا فرق دیکھیے گا. موسیٰ کو توریت لینے کے لیے 40 دن کا چلہ بھی کاٹنا پڑا, کوہ طور پر بھی جانا پڑا. محمد کو قرآن لینے کے لیے نہ چلہ کاٹنا پڑا, نہ کہیں جانا پڑا. کوثر اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جس دن اللہ نے کہا محمد ہم نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں فاطمہ دے, تو بات سن, 40 دن کے لیے غار حرا میں جا تاکہ تیرا ظرف اس لائق ہو کہ زہرا مل سکے. غار حرا میں کتنے دن؟ 40 دن. تو اور خدیجہ لے دو, تو اور خدیجہ علیحدہ ہو گئے. نہ خدیجہ تجھے ملنے آئے, نہ تو خدیجہ کو ملنے جائے. جا غار حرا میں بیٹھ, روزے رکھ دن کو, رات کو نمازیں پڑھ. پکانے کی ضرورت نہیں, جنت سے بھیجوں گا. پہلا جملہ ذہنوں میں ہے تو نفس کی بلندی تو دیکھے نا کہاں جا رہی ہے. خدیجہ کو بھی کہنا روزے رکھے, رات عبادتیں کرے, کھانا میں بھیجوں گا. 40 دن وہاں بھی ملا, 40 دن یہاں بھی ملے. جب آخری روزہ افطار کیا تو آواز قدرت محمد گھر نہیں جانا, معراج میں آ.
پڑا ہے، ظرف کو وسیع کرنا پڑا ہے، تب جا کے زہرا ملی ہے۔ وہ طوبہ پہ پہنچ، اکیلا تو نیچے رہ، تو آگے نہیں جائے گا، عام فرشتے کو نہیں کہہ رہا، سید الملائکہ کو کہہ رہا ہے کہ تیری حیثیت نہیں اب یہاں سے اوپر جائے، تو یہیں رہے گا۔ مصطفیٰ اکیلا، اکیلا نبی اکیلا گیا، درخت بھی ایک، پھل بھی ایک، اس پھل کا نام ہے سیب۔ سائنسی فیکٹ جنہیں کہا جاتا ہے، سائنسی فیکٹ جنہیں کہا جاتا ہے وہ بیان کروں گے، مجھے نہیں پتا، میں جو بیان کرنے لگا ہوں یہ سائنس کی تحقیق ہے، سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ سیب انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایپل، سندھی میں صوف، فے کے ساتھ صوف، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سیب۔ سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں سال میں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر روزانہ صبح اٹھ کر بندہ سیب کی ایک قسم کھائے، ایک قسم، کیا ایک قسم یعنی ایک قبیلے کا سیب، جیسے انسانوں کے قبیلے ہیں نا ایسے ہی پھلوں کے بھی قبیلے ہیں، سیب کی ایک قسم روزانہ اٹھ کر کھائے اور روز نئی قسم کھائے، تو اگر یہ انسان 20 سال تک کھاتا رہے تو اس کے 20 سال ختم ہوں گے، قسمیں ختم نہیں ہوں گی۔ میں اس کے اوپر کوئی تاریخی بات نہیں کر رہا، یہ سائنسی فیکٹ ہے، یہ آپ کے یوٹیوب پر بھی مل جائے گا، آپ کو کہیں اور بھی مل جائے گا، وہاں جا کے بھی دیکھ لیجیے گا۔ کتنے سال تک کھاتے ہیں؟ 20 سال تک روزانہ نیا قسم کھائے، تو سیب کی قسمیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کرے جملہ پہنچ جائے۔ 365 دنوں کو ذرا 20 کے ساتھ ضرب دیجیے گا سالوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے ہزاروں میں قسمیں بنے گی نا، 60-70 ہزار کے قریب قسم سیب کی بن جائے گی۔ اللہ نے جس سیب میں نور زہرا رکھا تھا تو اس کی قسمیں نہیں گن سکتا، تو کوثر کی عظمت کو کیا سمجھے؟ یہ بات نہیں، تو اس کی قسمیں نہیں، آدھا کھا آدھا ختیجہ کو، آدھا کھا آدھا ختیجہ کو دے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب سا جملہ ذہن میں آ گیا، میں دیتا جاؤں۔ میں نے اپنے ہسٹری کے تاریخ کے استاد سے پوچھا، اگر فاطمی نیا سے، میں نے کہا جملہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ نور مصطفیٰ، نور مرتضیٰ، نور حسنین، اس کے بارے میں تو روایت ہے کہ یہ سلب آدم میں بھی تھے، سلب نوح میں بھی تھے، بطون مطہرات میں بھی تھے، یہ نور زہرا تھا یا نہیں؟ نور زہرا نبیوں کے سلب میں نہیں تھا، کوئی لفظ سمجھ آیا؟ نور زہرا نبیوں کے سلب میں نہیں رکھا تھا، یہ معراج کی رات محمد کو ڈائریکٹ دیا تھا۔ بھائی کیوں نہیں دیا؟ کہ اس لیے نہیں دیا کہ آدم سے لے کر عبد المطلب تک، عبد المطلب سے لے کر عبداللہ تک سارے نور سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن نور زہرا سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جس نور کو سنبھالنے کی صلاحیت نبی نہیں رکھتے، خدیجہ نے اسے 9 مہینے سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدیجہ کتنی بلند ہوگی؟
उम्मत मोहम्मद में आई पाको पाकीज़ा थी। उम्र थी 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 27 साल। इससे ज्यादा जनाब खदीजा की उम्र ही नहीं है। ये तारीख की खयानत है। जिसने 40 साल लिखे, फिर साथ में लिखा फुला की बेवा, फुला की बेवा। जहां ईसा ने आना हो वो पतंग तो किसी की कनीजी में नहीं आता, जहां ज़हरा ने आना हो। हदी अदब जोड़ के जुमला कहना चाह रहा हूं, आप इसे ताली का जुमला न समझिएगा, हदी अदब जोड़ के कहना चाह रहा हूं। किसी बर्तन में अगर किसी आम बंदे ने पानी पिया हुआ हो, बड़ी सादा सी मिसाल देना चाह रहा हूं। किसी आम बर्तन में, मसलन इसी गिलास में किसी आम बंदे ने पानी पिया हुआ हो, अब आपके पास और कोई गिलास भी न हो और इसी गिलास में आपने पानी देना है आज के गुनाहगार सैयद को, तो आप क्या करते हो? पहले साफ नहीं था, फिर क्यों साफ कर रहे हो? 1400 साल के बाद भी औलादे ज़हरा को झूठा बर्तन नहीं देते हो, तो जिसने ज़हरा की मां समझ में आ रही है? मोहम्मद गारे हिरा जा, नफ्स को वुसअत दे, नफ्स को वुसअत दे। खदीजा अकेली रहे, नफ्स को वुसअत दे, लियाकत को बढ़ा, क्योंकि मैंने तुम्हें कौसर देनी है, मैंने तुम्हें कौसर देनी है। इसका मतलब है कौसर कोई बहुत बड़ी नेमत है, इसे सैयदा कहा जाता है। चला गया अबा वहाब, बात तो वही कर रहा था ना, वो आदमी मुकम्मल करता था। चला गया जंगलों में, एक रिवायत है 1 साल, एक रिवायत है 3 साल दुनिया से कट कर रियाजत करता रहा, रियाजत करता रहा, करते करते रियाजत 3 साल गुजर गए। डायरेक्ट मौला की बारगाह में मौला आ गया, सरकार ने देखा, क्यों आए हो? भेजा था। क्यों आए हो? वो एक झलक दिखाए, राजों में से राज की एक झलक, झलक तो तुम्हें दूं, लेकिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी। यानी 3 साल के बाद भी ज़र्फ इस लायक नहीं हुआ भी कि दुनिया में रह के समझे, उस झलक को दुनिया में रह के समझे। दुनिया छोड़नी पड़ेगी, छोड़ी, ये शाही महल्ला छोड़ने पड़ेंगे। मौला छोड़े, कभी बीवी बच्चे भी नहीं पहचानेंगे, मौला न पहचाने, कि लकड़ी का घोड़ा बनाकर बच्चों की तरह गलियों में चलता रहेगा। कहते मौला मंजूर, कपड़े फटे पुराने का मौला मंजूर, का लोग बुरा भला भी कहेंगे का मौला मंजूर, पर झलक तो मिलेगी। कहाँ झलक मिलेगी? उठ 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 के खड़ा हुआ, मौला उठे, कहा इधर आ, करीब आया, सीने से लगाया, लगा के यूं किया, कहां मौला, कहां मौला की महफिल के सहाबी, कहां वो दीवाना। जैसे यहां से निकला ना, एक झलक नजर आई, कपड़े फाड़ता हुआ गलियों में बाहर निकला, आवाज में तक मेरे मौला के सहाबी है। कहते मैंने 11-12 दिन तक मुसलसल
बहलोल दीवाने का मुआयना करना शुरू किया कि कर क्या रहा है। मैं जो प्यार में दिलाया, मैंने कहा मौला बड़ा अजीब हो गया है, बर्दाश्त ही नहीं रही। कि हमने कहा था ज़हरा का राज बर्दाश्त करना आसान नहीं है। कि मौला जब आसान नहीं था तो आपने इसे दिया क्यों? तब दिया इसलिए कि आने वाली नस्ल तक भी तो पहुंचाना है। बड़ा नाजुक मोड़ है, बड़ा नाजुक मोड़ है। आने वाली नस्ल तक भी तो पहुंचाना है। इमाम मुस्कुरा के कहते आबाद, अब तो अगर जो झलक हमने दी है ना उस राजों में से एक राज की, उस राज की झलक का असर ये है, अब तो अगर मट्टी भी उठा के देगा ना तो जन्नत में तो ज़हरा समझ में आ रही है। मट्टी भी उठा के देगा ना तो जन्नत बनेगी। मौला आपने क्यों दिया उसे? तो दीवाना हो गया। जज्बाती होने की जरूरत नहीं। आप सारे अलहमदुलिल्लाह अक्लमंद बैठे हैं ना, आप में से कोई भी बहलोल नहीं है। एक बात मैं हाथ जोड़ के कहूं, मसनूई मस्त और होते हैं, झलक देखने वाले मस्त और होते हैं। मैं बड़ा रुक रुक के बोल रहा हूं क्योंकि मैं वो नहीं चाह रहा, मैं अपनी जबान को बड़ा कंट्रोल कर रहा हूं कि कहीं मेरी जबान से वो झलक निकल न जाए। कुतुब में मौजूद है लेकिन मैं बयान नहीं करना चाह रहा क्योंकि न मेरा इतना ज़र्फ है, शायद आपके ज़र्फ तो मुझसे बुलंद होंगे। मैं अपने ज़र्फ की बात करूं, सलाह पढ़िएगा, सहारा दीजिएगा। चलेगा मोहम्मद है, मोहम्मद है। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। दीवाना हो गया, मस्त क्यों हो गया? दीवाना क्यों हो गया? दीवाना होके भी बातें दानों वाली करता था। सिवाय मासूम के दुनिया का हर दाना उसके कदमों पे हाथ लगा के मसले पूछा करता था, अपने मसलों के हल करवाता था। वहां आप भी करवा सकते हैं, हम उसकी कब्र पे जाके वहां भी करवा लीजिएगा उसको, क्योंकि उसके अंदर झलक ज़हरा है। उस राज की एक झलक है उसके अंदर, वो आज भी कर सकता है। अब मैं मिसाल देता हूँ, मौला के कलिमात तो बहुत वसी है, मैं दुनियावी मिसाल देता हूँ ताकि मौला के उन जुमलात तक हम पहुँच के बात को समझ सकें। मसलन आप सारे यहाँ अक्लमंद बैठे, अक्लमंद हमारी जबान में उसे कहा जाता है जिसे नफा और नुकसान का पता हो, उसे क्या कहा जाता है? अक्लमंद। मैं तो ये गलियों में जो पागल घूम रहे होते हैं ना, इनको भी पागल नहीं समझता। पागल हो ना तो लुक में नाक में डाले, पागल हो तो लुक में नाक में डाले, डालता है मुंह में। कल मैं मजलिस बढ़ रहा था टलवाता में, एक तो हमारी पूरी सिक्योरिटी को बड़ा सलाम है कि बड़ी सख्त सिक्योरिटी करती है हमारी कौम, सलाम है। वो वहां से एक मजजूब किस्म की बच्ची वहां से चलती चलती पूरा मजमा चीरती हुई, तकरीबन कमो बेश भी 1000-1500 बंदे थे, वो उनको चीरती 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 आमिना के सामने आ मुझे आके कहती है पैसा दे। लोग उसे कह रहे हैं ये मजजूब है। एक तो दोस्तों ने मुझे कहा कि बाबा से दे दो, मैंने कहा इस मजजूब को इतना समझाओ कि हम खुद मांगने वाले हैं, ये मांगने वालों से मांगने आएंगे, इसे इतना समझाओ। मैंने उस बच्ची को कहा मेरी जितनी जेबें हैं, हालांकि जेबें हैं बहुत ज्यादा, 2 कमीज की हैं, 2 कबाब की हैं, 2 इधर भी हैं, 6 जेबें हैं मेरे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी खाली है, मेरे पास कुछ नहीं। इधर बैठे हुए एक मोमिन ने मुझे 50 रुपए उसका एहसान, मैंने उसे कहा ये दे। अब मजदूर का कमाल देखिए, कहती है 500 दे। अब दुनिया ऐसे कहती है ये पागल है,
جسے 500 اور 50 کا فرق پتا ہے، دنیا سے کیا کہہ رہی ہے؟ پاگل ہے۔ وہ تو ایک مومن نے بھلا کیا، میرے ساتھ ہی تھے کل بھی، انہوں نے جیب سے 500 نکالے، یہاں بھی آئے تھے، جیب سے نکالے 500 مجھے دیے، میں نے اسے دیے، 500 لے کے خوشی خوشی چلی گئی۔ اب یہ پاگل ہے؟ مست اسے کہتے ہیں کہ جسے کسی چیز کی خبر بھی نہ ہو اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی بھی نہ ہو، اور وہ دنیا تو طلب کرتا ہی نہیں۔ اللہ کرے بات تجھے سمجھ میں آ جائے، جسے زہرا کے رازوں میں سے ایک راز کی جھلک مل جائے اور وہ دیوانہ ہو جائے، وہ دنیا تو کیا جنت بیچ دیتا ہے۔ وہ دنیا کیا طلب کرے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو جنت سے بھی اوپر سمجھ رہا ہے۔ اب سارے عقلمند بیٹھے، عقلمند بیٹھے سارے ماشاءاللہ، اپنے لیے ایک مرتبہ بول ہی دیں کہ ہم بیٹھے عقلمند بیٹھے، اپنی عقلمندی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اچھا، اب آپ میں سے کسی بندے کو میں کہوں کہ بھانوٹ کے فلاں چوک پہ کھڑے ہو، چلو یہاں پہ حکمرانی بھی آپ کی ہے، آپ ہی سیاہ و سفید کے قسم کے مالک بھی ہو، میں اگر آپ کو کہوں کہ ذرا یہاں چوک پر کھڑے ہو کے پاک بطول بی بی کے جو قاتل ہیں ان کے نام لے کر تبرہ کرنا، کر سکے؟ سچ بولیے، میں تو نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے؟ دو ڈالے کہ پتہ نہیں تھانے تک بھی کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے، جذباتی لوگ یہی مار دیں، جذباتی لوگ یہیں پہ مار دیں، پتہ نہیں تھانے تک بھی پہنچے گا نہ پہنچے، تھانے پہ پہنچ گیا تو FIR، پھر جیل، پھر پتہ نہیں زندگی ساری باہر نکل بھی سکو یا نہ سکو، اور اگر جیل میں بھی کسی قیدی کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا تھا تو ہو سکتا ہے وہاں بھی مارا جاؤں، لیکن جسے زہرا کے رازوں میں سے ایک راز کی جھلک مل جائے، وہ دیوانہ ہو جائے، مست ہو جائے، گلی کوچوں میں گئے فلاں پر فلاں پر فلاں پر، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کیا کہے گی؟ کہے گی چھوڑو یار دیوانہ ہے، میرا مولا کہتا ہے دیوانے کی بڑھ بھی ہو جائے گی، اگلی نسل تک بطول کے قاتل بھی ظاہر۔ دیوانہ ہے، چھوڑو، وہاں پہ آپ جیسا کوئی عقلمند ہوگا وہ اٹھ کے کہے گا چھوڑو نہیں، فقیر جو کہہ رہے وہ بیٹھ کے سوچو۔ ایک صلوات پڑھے گے مل کے بابا سے بولا، اس لیے زہرا رازوں میں سے راز ہے اور اتنی بڑی کوثر ہے کہ مصطفیٰ کرام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ کھڑے ہونے کی دو وجوہات اور بھی ہیں، لیکن وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو مجھے ایک اور مسئلہ بھی حل کرنا ہے جو مجھے بتایا گیا، کل میں نے تھوڑا سا یہاں بیان کیا تھا، اب اس جملے کو سن لیں۔ زہرا کے معاملے میں رعایت ہے، اللہ کے مجرم کے لیے رعایت ہے، محمد کے مجرم کے لیے رعایت ہے، علی سے لے کر مہدی تک کے مجرم کے لیے رعایت ہے، زہرا کے مجرم کے لیے رعایت نہیں ہے۔ زہرا کے قاتلوں پہ اچھا، اب دوسرا جملہ تھوڑا مشکل ہے، ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ساتھ؟ غدیر کے میدان میں 1,14,000 تھے، 1,24,000 تھے، 70,000 تھے، 80,000 تھے، 90,000 تھے، جو بھی روایت ہے
غدیر کے میدان میں، جنہوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، علی کو مولا مانا تھا، سارے مومن تھے؟ بڑا سوچ کے جواب دے رہے ہو. یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں منافق بھی ہوں گے؟ جی ہوں گے یا تھے؟ اچھا، اگر جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ انہوں نے پڑھا تھا. علی کو مولا مانا تھا؟ مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ اچھا، کبھی یہ بھی کہا تھا، کبھی کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھنا جس دن کائنات میں علی نہ ہو؟ ایسا بھی جملہ کسی نے کہا تھا؟ کہا تھا. کسی نے زندگی میں کوئی 70-80 مرتبہ ایک جملہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو؟ اچھا، آپ کو شک ہے یا یقین کہ وہاں منافق بھی تھے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل ہے جملہ آپ بھی سن لیں. اگر اس دور میں علی ولی اللہ پڑھنے والے منافق تھے محمد کی زندگی میں، علی کی زندگی میں، تو کیا آج علی ولی اللہ پڑھنے والے سارے مومن ہیں؟ میں نے کہا جگر بڑا کرنا پڑے گا. اور آج میری تقریر بھی یہی ہے نا کہ اپنا ظرف بڑھائیے گا ظرف، اور میری بات کا رد لے آئیے گا، میں آپ کے جوتے پالش کروں گا. میری بات کا رد لے آئیے گا. کبھی آج تک دعویٰ نہیں کیا. سیدہ کا معاملہ ہے نا، سیدہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. سنیے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ غدیر والے سارے مومن نہیں تھے، منافق بھی تھے؟ علی کو مولا بھی مانتے تھے، علی ولی اللہ بھی کہتے تھے، مشکل مسئلے بھی علی سے آ کے پوچھتے تھے، مشکل کشا بھی علی کو مانتے تھے، حاجت روا بھی علی کو مانتے تھے، علی کے دروازے کی سلامی بھی کیا کرتے تھے، علی کی زیارت کو ثواب بھی سمجھتے تھے. منافق کیسے؟ یہ نہ کہیے گا کہ ان کا دل کچھ اور کہتا تھا اور زبان کچھ اور. ہمیں کیسے دل میں منافقت ہے؟ لے جائیے گا یہاں سے وہاں تک جملہ کیجیے گا. مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم، جنہوں نے غدیر علی کی پڑھی ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ زہرا کی عزت کی قسم، رسول کی بیٹی کی سامنے فتح کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی، دربار میں حق لینے اس لیے نہیں تھی کہ جو خمس دے گا وہ مومن ہے، جو نہیں دے گا وہ تن بھی لعنتی تھا. دینے کیا گئی تھی؟ حق. جنہوں نے حق دیا وہ کیا ہو گئے؟ جنہوں نے نہیں دیا منافق ہو گئے. اس بچے سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے ہو، زہرا کی عزت کی قسم، اگر غدیر والا زہرا کا حق نہ دے وہ منافق ہے. 1400 سال کے بعد تو اور میں خمس نہ دیں. لکھ کے دے تو اور میں مومن ہے. رعایت نہیں ہے زہرا کے معاملے میں، رعایت نہیں ہے زہرا کے معاملے میں. اللہ کے مجرم کو رعایت ملی ہے. فرعون اللہ کا مجرم ہے، فرعون اللہ کا مجرم ہے، لیکن اسی مجرم نے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہا نا کہ آسیہ مجھ سے زندہ مچھلی مانگ رہی ہے، مجھے دے، اللہ نے اسے دے دی رعایت. اللہ نے اسے دے دی رعایت ہے. وہ جس نے مصطفیٰ پہ کوڑا کر پھینکا
مصطفیٰ کی دشمن تھی، سامنے آ گئی محمد نے تیمارداری کی رعایت ہے۔ مدینے کے چوک پہ کھڑے ہو کے ایک بندہ علی کو گالیاں دے رہا تھا، حسن مولا نے سن لیا، گالیاں دے کے جب اس نے چپ کی، حسن نے کہا تھکا ہوا ہے، آ میرے گھر میں تجھے کھانا کھلاؤں، یعنی علی کے معاملے میں رعایت ہے۔ اب ممبر کی مجبوری ہے جو بیان نہ کر سکوں تو زہرا کے مجرم دروازے پہ معافی مانگنے آئے تھے، تاریخ پڑھ لیجئے گا، کون کون سفارشی ہے یہ بھی پڑھیے گا۔ بی بی نے کہا تھا کہ انہیں کہہ دو میں اپنی ہر واجب نماز کے بعد ان پہ لعنت کرتی ہوں، انہوں نے میرا حق کھایا ہے۔ لعنت اللہ علی الفاسقین۔ سیدہ کی عظمت ایک صلوات پڑھیے گا۔ اگر علی بن ولی اللہ کا مومن بننا ہے تو حق زہرا دے، مومنیت کی پہچان ہے قیامت تک۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اسلام میں حساب کتاب کی بڑی اہمیت ہے، ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جو ایسے اٹھا کے دے دیتا نا سیدوں کو، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ مستحبی خیرات ہے، یہ خمس نہیں ہے۔ خمس وہ ہے جو حساب کتاب کے ساتھ ہے۔ مثلا اتوار والے دن آپ کو چھٹی ہوتی ہے، آپ ظہر کے قریب جاگیں، کہیں یا سارا دن دفتر میں مصروف رہتا ہوں، آج اتوار ہے چھٹی ہے، آج میں 40 رکعت نماز ظہر کی پڑھ دیتا ہوں، ہو جائے گی؟ وہ جو 4 کا حساب ہے وہی ہوگا۔ 100 روپے پہ 20 روپے وصول کے حساب کا حصہ کون سا بنتا ہے تجھے پتا ہوگا، میں میتھ کا طالب علم ہی نہیں۔ 100 روپے میں سے 20 روپے بطول کے ہیں، 10,000 میں سے 2,000 بطول کے ہیں، 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ بطول کے ہیں۔ تو نے یہ نہیں دیے، نہ تیری زیارت قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ تیری عبادت قبول ہے۔ غیرت مندوں کے لیے پھر مثال دے رہا ہوں، مجھے جواب دے دیجیے گا، بڑے کسی کے لیے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بچہ ہے، اس بچے کی ماں کے 20,000 روپے میں نے دینے ہیں، 20,000 روپے میں نے اس بچے کی ماں کے دینے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے میرے دروازے پہ آ کے مانگ رہی ہے، میں نہیں دے رہا۔ اس بچے کو میں روز کہوں وہاں میری چائے پی، میرا کھانا کھا۔ غیرت انسانی کیا کہتی ہے؟ کھائے گا نہیں کھائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی ماں کا حق دینا ہے۔ سارا اٹھا جملہ سن، تو جو حسین کو نظر نیاز دیتا ہے، یہ نیاز حسین پکا رہا ہوں، یہ مجلس حسین کروا رہا ہوں، اس کی ماں کا حق نہیں دیا تو غیرت کا امام تیری نظر نیاز قبول کرے گا؟ راضی ہو یا ناراض آئے گا، بلاؤ یا نہ بلاؤ، میں تو ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ ایام فاطمیہ میں یا بلا نہیں یا حق زہرا سن، کیونکہ مجھے تو آپ سے غرض ہی نہیں ہے، میری روزی کی ضامن بطول ہے، مجھے اس نے دینا ہے۔ میں نے زندگی میں آج تک مزدوری کی نہیں کہ ممبر پہ بیٹھوں اور اس نیت سے بیٹھوں کہ جی ایم صاحب کی جیب سے نکلے گا کتنا اور مجھے دیں گے کتنا، اس نیت سے کبھی ممبر پہ آیا ہی نہیں ہوں۔ میں تو اگر قیامت کے دن بیٹھ کے یہ کھاتے کھول کے بیٹھ گیا نا کہ میں نے اتنی مجلسیں پڑھی ہیں اور مجھے سندھ کے مومنوں نے نیاز ہی نہیں دیا، بی بی ذرا یہ کھاتا کلیئر کرنا، تو میرے لیے بہت ہے۔ 3 آج بھی پڑھ کے آ رہا ہوں اور تینوں نے کہا کہ کھاتے میں لکھ دیں، لیکن ڈرائیور سے پوچھ لیجیے گا، انہوں نے کہا ہے کہ کھاتے میں لکھ دو، حالانکہ میں
اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو بڑا دادرا سمجھتا ہوں. میں 11 بجے سے پہلے کسی نواب کے لیے بھی نہیں اٹھتا, بستر سے نہیں اٹھتا 11 بجے سے پہلے. لیکن ناشتے کا ٹائم ہی 12 بجے ہے. لیکن زہرا کے دروازے کی نوکری کرنے کے لیے صبح 6 بجے کا نکلا ہوں, اور جو پڑھ کے آیا ہوں وہ کھاتے میں ہے. پیٹرول اپنی جیب کا لگا کے آیا. حق کے زہرا دے گا, نہیں دے گا تیری کوئی عبادت قبول نہیں. سیدوں کے ہاتھ پڑھا, کم سے کم اتنا کر, آج تک جتنی زیارتیں کی ہیں یا حج کیا ہے ان کا حساب کر. اس ساری زیارتوں اور عمرے اور حج کے پیسوں کا, اور جتنی مجلسیں کروائی ہیں ان ساری مجلسوں کی نیاز کا سارا حساب کر. اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ نکال. کم از کم اپنی عبادتیں تو کلیئر کرنا, نہیں تو خمس گھر میں موجود سوئی سے لے کر تیرے گھر میں موجود ہوائی جہاز تک ہر چیز پر ہے. تیرے گھر میں موجود نمک سے لے کر کائنات کی ہر چیز پر ہے. ایک مرتبہ تو تجھے ہر چیز کا دینا پڑے گا جو آج تک نہیں دیا. کا مسئلہ بھی سمجھتے ہیں. باپ مر جائے نا تو اولاد میں جائیداد تقسیم ہو تو شریعت مصطفیٰ کہتی ہے خمس نہیں دیتا تھا نا تو پہلے خمس نکالو. کیونکہ اگر زہرا کا حق دیے بغیر چلا گیا تو جنت نہیں ملے گی. کیونکہ زہرا کا حق کھائے جو اس کے لیے کوئی رعایت نہیں. اس کے بعد جائیداد بھائیوں میں تقسیم کرو, پھر دے سب پر. ایک مرتبہ ہر چیز پر ہے, کیونکہ تو نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ بچت پہ بنائی ہیں. اگر تجھے بچت نہ ہوتی تو یہ کپڑا نہ خریدتا, تجھے بچت نہ ہوتی تو یہ کبا نہ خریدتا, تجھے بچت نہ ہوتی تو یہ امامہ نہ خریدتا. جب میں زندگی میں پہلی مرتبہ خمس نکالنے لگا تھا آج سے 36 سال پہلے, تو میرے استاد نے کہا تھا گھر جا, جو کتاب تو نے ابھی تک لی اور پڑھی نہیں ہے نا اس کتاب پر بھی خمس. میں نکالتا ہوں ہر سال 24 ذیلحج, کیونکہ میرا سال ہی ذیلحج میں ختم ہوتا ہے, محرم میں شروع ہوتا ہے. میں نکالتا ہوں. دین اسلام حساب کتاب کا دین ہے. اس میں سے آدھا مال امام زمانہ کا ہے, آدھا مال گناہگار سادات کا ہے, ہم جیسے گناہگار. لیکن نہیں, جو ایک وقت کی روٹی عزت سے کھاتا ہے نا خمس اس پر بھی واجب. جا کے توضیح المسائل پڑھیے گا. میں نے کل یہ مسئلہ بیان کیا تھا یہاں, لیکن اشارے کے نام میں بیان کیا تھا. جا کے توضیح المسائل پڑھیے گا, باب خمس کھولیے گا, اس میں تمام مراجع کا فتویٰ ہے کہ وہ گدا گر جو بازار میں چوک پہ دکانوں پہ جا جا کے اللہ کے نام پہ بھیک مانگتا ہے, حق زہرا اس پر بھی واجب ہے. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو بازار اور چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہو جی, عزت سے گھر روٹی کھا رہے ہو, تو پھر زہرا کا حق نہیں دے رہے ہو تو مومن کیسے ہو؟ حق زہرا میں کوئی رعایت. حساب کر, ایک مرتبہ سارا حساب کر, پھر مرجع کی اجازت سے. ہاں سہم سادات کو دے. مثلا 2 لاکھ تیرا خمس بنائے نا, 1 لاکھ امام زمانہ کا ہے, 1 لاکھ غریب سادات کا ہے. خدا کی قسم عجیب قوم ہے, شبیہ علم پہ لگانے کو تیار ہے. حالانکہ یہ وہ لکڑی نہیں جو حضرت عباس نے اٹھائی تھی, یہ وہ لکڑی نہیں, لیکن نسبت ہو گئی علم آس کے ساتھ, منسوب ہو گئی ہے تو عزت کے لائق ہو گئی ہے. وہ ذوالجنا شبیہ ذوالجنا مولا حسین کے ذوالجنا کی نسل سے نہیں, مناسبت ہو گئی ہے, نسبت ہو گئی ہے.
عزت کے لائق ہو گئی ہے. مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم ہے قیامت تک آنے والا ہر سید حسین کا بیٹا ہے, ہر سید زادی حسین کی بیٹی ہے, کیونکہ اس کے اندر حسین کا خون ہے. جو نسل ان کا کتنا احترام کرتے ہو, اور جو نسل سے ہیں کبھی ترازو میں رکھ کے تولیے گا. حق سیدہ دے, ایک مرتبہ تو ہر چیز پر واجب ہے, اس کے بعد جس چیز کا تو خون سے نکال دے گا نا, اگلے سال اس پر نہیں ہوگی, اگلے سال اس پر نہیں ہے. اس کو تھوڑا اور آسان کرنا چاہے تو آپ اسے آسان کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہر چیز کا نکال, پھر مجھ جیسے مسکین یا کسی مرضے کا کوئی اور وکیل ہو, اگر تو اکٹھا نہیں دے سکتا تو وہ تجھے سال کی قسطیں بنا کر دے دے گا کہ 27 دسمبر کو تم نے 2022 میں نکالا ہے, 27 دسمبر 2023 تک تو پورا کر, اس کے بعد پھر اگلا حساب کریں گے, جو بچت ہوگی اس پر نکل جائے گا, جن پہ نکلا ہوا ہے ان پر نہیں نکلے. نہیں تو اس کے بعد تو یہ بھی کر کہ اپنی ہر تنخواہ میں سے اپنی ہم باقی سب پہ خرچ دیتا جا, پھر اس مال سے تو جو لیتا رہے گا وہ سب جائز ہے. نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں چاند مسئلہ سمجھا سکتا ہوں. اور آج کا دور قحط الرجال کا دور بھی نہیں ہے, آپ کو گلی گلی میں مولوی مل جائے گا. ایک سوال پڑھیں گے مل کے بابا سے, یہ مسئلہ سمجھانے کی مجھے حکم دیا گیا تھا, اس لیے آپ کو سمجھا دیا, اور سمجھانے میں وقت بھی زیادہ گزر گیا. دوبارہ جملہ عرض کر رہا ہوں. امیر اتنی تھی, ملکۃ العرب کی بیٹی, امیر اتنی تھی کہ کائنات کی امیر اپنا رزق بطول سے لیتے تھے. علی, حسن, حسین روٹی کس سے لیتے؟